ویلکم بیک ناظرین، ہم اورا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ایکسپرٹ اعجاز احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز صاحب یہ بتائیے گا کہ انسانی آنکھ سے اورا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا، کسی کو دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ جی بالکل پتہ چل جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک بڑی فنی بات بتاتا ہوں۔ جب مجھے یہ اورا نظر آنا شروع ہو گیا تو میں اس کو کوئی بیماری سمجھتا تھا کہ مجھے دھواں سا نظر آ رہا ہے، میں کبھی آپریشن کے بعد جاؤں، کبھی بڑا پریشان تھا، پھر آہستہ آہستہ اللہ نے یہ فراست دی اور ایسے استاد ملے کہ ان کو نظر آتا۔ اچھا میرا خیال ہے اگر اورا ایک بندہ دیکھ سکتا ہے تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے موم بتی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف وہ 3 رنگ نہیں نظر آتے، آپ کو اس کے ارد گرد جو ہے نا وہ چیزیں بڑی ہوتی نظر آ جاتی ہیں۔ اس ہماری آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہوئی ہے۔ ہم صرف کیونکہ ہم اپنی زندگی بصارت پہ گزارتے ہیں، ہم بصیرت کی طرف نہیں جاتے، جو اصل آنکھ وہ ہوتی ہے جو آپ کا دل اللہ تعالیٰ کھول دیتا۔ تو یس جی مجھے اورا نظر آتا ہے، اور پھر ان کے کلروں کی اب مجھے تو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ اگر میں کسی فلائٹ میں بیٹھا ہوں یا کہ سفر میں اور کافی لوگ ہیں یا ہجوم ہیں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ کسی بہت زیادہ ڈیلیما سے گزر رہا ہے، اس کے کلر جو ہے نا بڑی جلدی سے وہ ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ نہ کرے کسی سانے سے گزر رہا ہے، فوتگی پہ جا رہا ہے یا کوئی ایسی، تو میں کہیں نہ کہیں چلتے اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ تو پھر میرا جو فرض ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھا سکوں کہ چیزیں کیسے مینج ہوتی ہے، تو وہ یس جی مجھے نظر آ جاتا ہے۔ اب ہم سامنے نہیں ہیں، ورنہ میں اپنے بارے میں ضرور آپ سے جاننا چاہتا کہ آپ مجھے میرے بارے میں بتاتے ہیں، اب کیونکہ اتنے فاصلے اور اتنا ویڈیو لنک کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ وہ اورا شاید اس پہ کلیئر نظر نہیں آئے گا اس کے حوالے سے، لیکن میں ضرور جاننا چاہتا آپ سے۔ اچھا ضرور جی، میں آپ کو بالکل بتاؤں گا۔ میرے جو آن لائن سیشنز ہوتے ہیں میرا روزانہ ہوتے ہیں، آل اوور دا ورلڈ الحمدللہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے، آپ ایک چیز کو سمجھ لیجئے، کسی انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ اورا دیکھ سکے، کسی انسان کی کیا اوقات ہے کہ وہ کسی کو ہیل کر سکے، کسی ڈاکٹر کی، کسی طبیب کی، کسی روحانی معالج کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو اتنا سے بھی سکھ بتا سکے۔ کہانی صرف یہ ہے کہ وہ جو سکھ دیتا ہے وہ میرا اللہ آپ کو دیتا ہے، وہ جو فلاح دیتا ہے وہ میرا اللہ دیتا ہے۔ ہیرو اصل میں وہ ہے، وہ بہانہ بنا لیتا ہے کبھی اعجاز کو، کبھی ایکس کو، کبھی دوسرے کو۔ تو وہ جو بندہ آپ کے سامنے آتا ہے نا، تو ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ESP سسٹم، ایکسٹرا سینسیوری پرسیپشن، کہ اس کی پوری جو انرجی وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، کہ وہ اس کی وہ پورا جو فائل ہے وہ پتہ چل جاتا ہے جس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ آپ آن لائن اس کا اورا دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اس سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی بڑے ایسے ڈس آرڈر ہوتے ہیں بچے اور بچیوں کے جو نہیں بتا سکتے، اسپیشلی پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، مگر ہمارے پاکستانی جو بچے اور بچی ہیں ان کو بات شیئر کرنے نہیں آئی۔ دوسرا، ہمارے معاشرے نے نہ ان کو معاف کرنا سکھایا، نہ خود کو معاف کرنا سکھایا۔ ہمارے بچے اور بچے اپنے گلٹ لے کے چل رہے ہیں۔ گلٹ میرے اللہ کی اور ان کے درمیان سب سے بڑی دیواریں ہیں۔ یار میرے اللہ تعالیٰ کے رحم کو سمجھیں، اس کے کرم کو سمجھیں، اس کی اپنے لیے محبت کو سمجھیں، پھر آپ کس گلٹ میں کیا ہو؟ اس کی رحمت وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرے لیے چل کے آؤ، وہ تو شکور ہے، شکور جو قدردان ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کا قدردان ہوں۔ تو ہمارے معاشرے نے نہ بچوں کو شیئر کرنا سکھایا، نہ ان کو اپنے آپ کو معاف کرنا سکھایا، نہ معاشرے نے ان کو معاف کرنے کا سلیقہ بتایا۔ بالکل صحیح ہے سر۔ جی پلیز کمپلیٹ کیجئے۔ ایسے بچے پھر جب سامنے آتے ہیں نا تو بڑے ان کے جو پیچیدہ چیزیں جو انہوں نے دبائی ہوتی ہیں، پھر ان کو وہ نکالنے کے لیے آپ کو وہ انرجی چاہیے، وہ ESP سسٹم چاہیے، جس سے آپ خود ہی مزیوم کر لیں کہ اس کی اصل چیز کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر مجھے یہ بتائے گا آپ کے جو آن لائن سیشنز ہیں اس کو اگر کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو دیکھیں چھوٹی سی ٹیم ہے ہماری پاکستان ہے، پہلے تو بہت زیادہ افراتفری ہوتی تھی، دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی۔ پاکستان میں اس دن ایک دوست کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ تو میں ملنے نہیں آتا، آپ تو صبح ناشتے ہی 6 بجے کرتے ہو۔ میں اگر 2-3 مہینے بعد پاکستان تو میں کہتا ہوں جی نوکری ہے نا، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لوگوں کے لیے۔ بابا جی سے ہم اکثر بات کرتے ہوتے تھے تو بابا جی کہتے تھے، اکثر یہ بات مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ ہر پروگرام میں کہہ دیتے ہو، تو میں کہتا ہوں یہ بات اتنی خوبصورت ہے۔ بابا جی کو میں نے ایک دن کہا کہ بابا جی لیٹ ہو گیا، میں حاضر ہو جاؤں، تو وہ فرمان لگے بھئی آ جاؤ۔ وہ میاں کہتے ہیں میاں آ جاؤ، اور یہ جو فیض ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے نا، میں نے اس کی آئس کریم تھوڑی بنانی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کوئی ایبلٹی دی، ہر کسی کی ایبلٹی دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا سر، آپ نے 2-3 دفعہ بابا جی کا ذکر کیا ہے، ان کا تعارف نہیں کروائیں گے؟
سر بابا جی تو میرے دیکھیں پروفیسر رفیق اختر صاحب میرے بابا جی ہیں, بابا شکور میرے بابا جی ہیں, میرے تو 9 استاد ہیں, سائیں صاحب میرے بابا جی ہیں. تو جو آپ کی دیکھیں جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے نا آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا رہے نا, وہی آپ کا بابا جی ہے, چاہے آپ کی والدہ ہی کیوں نہ ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, آپ اپنے آرا کو مثبت رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو تو آپ کی انرجی تو بہت اسٹرانگ جو ہے وہ ہوگی. دیکھیں جی میں نے نا لیٹ سیکھا ہوں, میں لیٹ سیکھا ہوں, جب عمر گزر گئی ہے یا ہمارا ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا خاتمہ ہے ہمارے ایمان پہ کرے, کہ آپ کا اورا مثبت تب رہے گا نا جب آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں نا ان کو آپ اللہ کی پینٹنگ سمجھ کے نا ان سے آپ صرف ان کا لحاظ کریں گے. محبت تو بہت بڑی چیز ہے, وہ ہم کہہ دیتے ہیں روانی میں, ان کا لحاظ ہی کر لیں, ان کا خیال ہی کر لیں, تو آٹومیٹکلی آپ کا اورا جو ہے نا مثبت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ دو آراز مختلف ہیں, مختلف ان کی جو ہے وہ چیزیں ہیں, وہ لوگ جب سامنے آتے ہیں تو اس وقت کیا صورتحال بنتی ہے, اور جب ہم شادی کی طرف بات کرتے ہیں تو کیا اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ضرور دیکھیں کہ اورا جس شخص کے ہم جا رہے ہیں اس کا اورا کیسا ہے؟ دیکھیں ایسی 1 2 10 نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں کہ کچھ بچیاں میری بہنیں آئی ہیں اور وہ دیکھنے میں بڑی قبول صورت ہیں, ماسٹرز انہوں نے کیے ہوئے ہیں, ریسپیکٹیبل ہیں, مینج کلچر, مگر جو لوگ دیکھنے آتے تھے نا ان کو, یہ بھی ریسنٹلی 2 3 واقعات ایسے ہوئے ہیں, وہ جب دیکھنے آتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے. وہ تو وہ ایک تو بچیاں بڑی احساس کمتری میں چلی جاتی تھی, ان کے گھر والے پھر ان سے پھر وہ دیکھتے تھے کہ ایک لیول آف تھنکنگ ہے نا کہ میرا جو داماد ہے وہ یہ ہونا چاہیے, یا ایک لڑکی کا لیول آف تھنکنگ ہے نا کہ میرا جو ہسبینڈ ہے اس لیول پہ ہونا چاہیے, یا تو وہ پھر اس لیول سے بڑے نیچے آ کے سوچتے کہ یار یہی مل جائے. پھر جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی ان کی تو بندش ہے. بندش کیا ہوتی ہے کہ نظر سے ان کے وہ جو لوگوں کے اٹریکشن والا کلر ہے وہ ختم ہے, لوگوں کو فیل نہیں ہو رہا. آپ یقین کریں میں نے پہلے بار ختم کر دی کہ کام میرے اللہ کے ہیں, وہ صرف بہانے بناتا. 1 ویک میں ایسا ہوا ہے کہ جو ایسی بڑی مثال ہے, 1 ویک میں ایسا ہوا کہ جب ان کی انرجی چینج ہوئی ہے نا تو ان کی منگنی بھی ہو گئی ہے, یا پھر الحمدللہ جب وہ کہتے ہیں کہ ورجن سے یہ دیکھیں سر میری ہے, میرا بچہ ہے, یہ میرا ہسبینڈ ہے, یہ میرا, تو آپ یقین کریں پھر آپ کو لگتا ہے یا اللہ تیرے قربان جاؤں, کرتا تو ہی ہے مگر وہ کس سے کروا رہا ہے, یہ تیری مہربانی ہے. تو جب آپ کو بندش ہوتی ہے نا اور آپ 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو نا کونیاں چبوتے ہیں, آپ کی انرجی نہیں ملتی, تو پھر آپ کی پسند ناپسند جو پہلے آپ کا انٹروڈکشن آپ کے اورا سے ہوتا ہے, جی آپ کی جو پرسنالٹی, آپ کے بولنے کا سٹائل, آپ کے کپڑے پہننے کا سٹائل, آپ کے پرفیوم لگانے کی جو ہے نا ایک اٹریکشن, یہ بہت چھوٹی ہے. اصل میں جو لوگوں کو فیسینیٹ کرتی ہے وہ ہماری انرجیز ہیں. جب ہم بیٹھتے ہیں ہمارے پاس کوئی, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بڑا تیز ترار سے سیلز مین آ جاتا ہے تو آپ فٹافٹ اپنے گارڈ آن کر لیتے ہیں کہ یار یہ مجھے کوئی دھوکہ دے گا, یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے گا. پر کوئی بڑا معصوم سا بچہ آ جاتا ہے کہ سر میرے پاس یہ پروڈکٹ ہے, آپ اس کی بات سن لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار بڑی یہ خوبصورت معصوم مثال دی ہے, آپ نے. ٹھیک ہے, تو آپ کی انرجی سے اس کو بتاتی ہے, وہ جو اس کی تیزیاں تراریاں وہ کام نہیں آ رہی نا, مگر جو انرجی اس کے آپ کو پتا چل جاتا ہے اس انرجی کہ یار یہ معصوم آدمی ہے, یہ اس کا مطلب ہے آپ نے فیل کیا کہ وہ معصوم ہے. آپ کی پینل گلینڈ سسٹم نے ریکارڈنگ کی کہ بھئی یہ بتا تجھے, یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. جو تیز بنتا ہے نا وہ اتنا تیز شاطر بنتا ہے کہ وہ آپ کی اس کی انرجی آپ کو کونیاں چبوتی ہے, آپ اپنے گارڈ آن کرتے ہیں اور آپ اس سے سودا فری میں بھی دے رہا آپ نہیں لیتے, آپ کے اندر گارڈ آن ہو جاتا. تو یہ اٹس ریئلی ورکس. بالکل. اچھا سر, یہ بتائے گا کہ اورا کا فائنانس یا فائنینشیل جو آپ کے معاملات ہیں اس سے کتنا تعلق اور کس طرح سے تعلق ہے؟ سر بہت شدید تعلق ہے نا اس کا. دیکھیں میں نے پہلے بات کی کہ میرا اللہ تعالیٰ تو آپ کو عزت دار دیکھنا چاہتا ہے, تو انہوں نے شیطان سے آپ کو سجدہ کروایا نا. یہ جو ہم مسائل ہیں تو ہم اپنے لیے خود کھڑے کرتے ہیں. آپ کے اندر ایک یلو کلر کا چکرا کہہ لے یا انرجی کہہ دے, یا تو اگر وہ نہیں بن رہا آپ کے اورے میں وہ کلر, تو وہی کلر آپ نیرو پاتھ سسٹم ہے دنیا کا, اس کو نہیں دے رہے, تو آپ کی گلی نہیں بن رہی اور آپ کے پاس وہ چیز نہیں آ رہی جس سے آپ کی وہ فائنانس کی بندش ہو گئی ہے. اچھا آپ کی اگر وہ انرجی کھلی ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اوپر روپے پیسے کی بارش ہو جائے, کیونکہ فضل صرف پیسہ نہیں ہے نا, اچھا دوست بھی فضل ہے, اچھے بچے, اچھی بیوی, اچھا ہسبینڈ بھی فضل ہے, اچھا کاروبار بھی فضل ہے, اپنی شکل بھی, اچھی آواز, اچھی سوچ, سب فضل ہے. مگر ہم نے صرف اس کو نا
ایک کیپٹلزم کے خاتمے، صرف فضل کو سمجھ لے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ زیادہ فضل میں. تو وہ آپ کی انرجی جو فائنانس کی بھی آتی ہے نا، تو وہ تمام طرح کی جو بندش ہوتی ہے نا، صرف پیسے کی نہیں، وہ تمام ہٹنا شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کی اگر یلو انرجی کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے یا سلو ہے یا اس کو کسی باقی کلر نے دبایا ہوا، تو وہ چیز آپ کی زندگی میں کم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، میں کسی جگہ کوئی ایک تھمبنیل پڑھا تھا، آپ کسی پوڈ کاسٹ یا کسی پروگرام میں تھے جس میں اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ جو بابے ہیں وہ پانی دم کر کے کیوں دیتے ہیں، تو ایسی کسی چیز سے کیا تعلق ہے سر؟ سر یہ صرف آپ کے اسلام میں تو نہیں ہے نا، یہ تو پوری دنیا میں ہر مذہب میں ہے نا. ہر بندہ آپ کیا جو آپ جاتے ہیں ریڈ انڈینز، تو وہ بھی تو پھونکتے ہیں. آپ کے جو سکھ بھائی ہے وہ بھی اپنے بچوں کو پانی میں پھونکتے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں وہ جو پھونکتے ہیں آپ، وہ پازیٹیو انرجی ہے. پانی کا ایک ایسا میڈیم ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ بہت زیادہ لائیو اور نور کی شکل کی چیز ہے. میں تو پانی کو کہتا ہوں یار، یہ لوگ باقی چیزوں کو نور کہتے ہیں، یہ نور ہے. اس کے مالیکیول اور اس کے باقی چیزیں اتنی افیکٹو ہو جاتی ہیں جب آپ اس پہ پازیٹیو انرجی کی پھونک مارتے ہیں، یا آپ اس پہ کوئی بھی، ہر آیت کی اپنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سورہ کوثر صبح 5 دفعہ پڑھ کے گھر سے نکلے گا نا، اس کو کبھی کسی دشمن کی جو ہے نا وہ اس کے دل میں خیال نہیں آئے گا، یا کسی دشمن کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ اتنی مہربانی اس آیت پہ کیا ہے. ساری آیتیں. تو جب آپ اس پہ پھونک مارتے ہیں تو اصل میں وہ آپ کی پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. جو آپ پانی کا، آپ 2 پانی کے گلاس رکھ لیں الگ الگ، ایک کو کہیں کہ جی میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ اللہ کی نعمت ہے، اور دوسرے کو آپ گالیاں دیں. دونوں میں الائچی ڈالیے گا، نوٹ کر لیجیے گا، دونوں میں الائچی ڈالے گا، 2-3 دن بعد وہ جس کو آپ نے گالیاں برا بلا کہا ہے نا، وہ اس کو جلا دے گی. اور جس کو آپ نے نا محبت کی باتیں کی ہیں، آپ نے اس کی تعریف کی ہے، وہ ہو سکتا ہے 7 دن تک کنٹینٹ رکھ لے وہ الائچی کو. ایک ہی پانی، ایک ہی جگہ سے، ایک ہی گلاس. زندہ ہے. دیکھیں ہر چیز جو کن کی پیداوار ہے وہ زندہ ہے. اور جو زندہ چیزیں ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کی اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے. جو چیزیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گی تو زندہ ہے نا، تو زندہ ہے تو پھر ذکر کریے. تو پانی کی جی بالکل بڑا آسان میڈیم ہے اپنی انرجی کو ٹرانسفر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے اورا کو ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ کس عمر میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سر دیکھیے 12 سال تک، یہ بڑی امپورٹنٹ کوشچن ہے یہ. 12 سال تک بچے کا اورا نہیں بنتا. 10 سے 12 سال 10 سے 12 سال جو بچہ ہے وہ اپنے پیرنٹس کے اورے کے اوپر یا ان کی انرجی پہ چلتا ہے. آپ نوٹ کر لیجئے گا، اگر کوئی ماں جو ہے نا بڑی اداس ہے تو تھوڑی دیر بعد ان کے سارے بچے اداس ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو 7-8 سال تک ہیں. اس کے بعد اگر وہ خوش ہیں یا وہ لڑتے جھگڑتے تو ان بچوں میں بھی لڑائی جھگڑا ہوگا. بچے اپنے انرجی پوائنٹ 12 سال کے بعد بناتے ہیں. 12 سال تک اگر آپ نے اپنی اولاد کو مثبت رکھنا اور ان کی بنیاد مضبوط بنانی ہے تو اپنے معاملات اپنے گھر میں بھی اور بچوں میں بھی اور آس پاس بھی ٹھیک رکھیں. بچوں کے یہ صدقہ جاریہ بنیں گے آپ کے اورے کی وجہ سے، یا پھر آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو بڑا مثبت رکھیں. بالکل صحیح ہے. تو وہ مثبت جو ہے وہ پھر وہی چیز بچوں کے اندر آ جائے گی. وہی بچوں کے. آٹزم کیا ہے؟ جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں، پیرنٹس میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو بڑا کسی سٹریس میں ہوتا ہے اور وہ اپنی وہ انرجی بچے کو دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اس وقت آپ کی انرجی پہ چل رہا ہے تو اپنی ایک پیرل ورلڈ بنا لیتا ہے اپنے لیے نا ایک الگ سے، اور پھر اس کو جسٹیفائڈ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کا اورا اتنا زیادہ، اس کا ڈیٹا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ جو میرے پاس انرجی آ رہی ہے اس کو میں کون سے خانے میں یا کون سے ڈبے میں فٹ کروں. تو جو پیرل ورلڈ ہے وہ کسی میچور بندے کا ہے تو وہ اس پہ پھنس جاتا ہے، پھر وہ اس ورلڈ کے ساتھ اٹینٹیو نہیں رہتا. تو جو آٹسٹک بچے ان کے پیرنٹ کو میں کہتا ہوں اکثر کہ بھئی بچی کی ٹریٹمنٹ بعد میں شروع کریں، پہلے اپنی کریں، اپنی انرجی کو پازیٹیو کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ بہتر انرجی لے کے آہستہ آہستہ اپنے اس ورلڈ سے اس ورلڈ میں واپس آئے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اورا ریپیئر کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کتنے سیشنز درکار ہوتے ہیں اس کے لیے، کتنا ٹائم فریم ہوتا ہے؟ اگر آپ کو سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہے ہیں تو کلیکٹیو ہوتے ہیں یا انڈیویجول ہوتے ہیں، اور اس میں اس کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے؟ اگر آپ ویکلی کر رہے ہیں یا آپ اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا آپ آن لائن بھی کر رہے ہیں، کیا آپ فزیکلی بھی سیشنز کر رہے ہیں اپنے پاس، وہاں پہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں فزیکلی اب ہوتا نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 24 گھنٹے
जो है ना एक ही काम है उठना ये। अब मैंने उसको चैनलाइज कर दिया, बाकी बाकी मामलाती जिंदगी भी है ना, यहाँ पे यूके में बिजनेस है छोटा सा, उसको भी देखना है रेस्टोरेंट का, उसके बाद अपने फैमिली के भी मामलात होते हैं, वो भी अल्लाह ताला ने आपकी जिम्मेदारी लगाई होती है, दोस्त है, बाप है, अपना आप है, आपने पढ़ना होता है अपने। तो फिर मैंने क्या कर दिया कि उसके एक सिस्टम में उसको बना दिया कि ये जो वक्त है ना, इस वक्त मैं ले करूंगा। वो आ जाते हैं लोग, जो आ जाते हैं, अक्सर जब मैं जाता हूँ तो ऐसे तो कभी नहीं हुआ, जब उनको पता होता है कि कोई ना कोई बैठा है, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, वो आ जाते हैं। कोई कोई दुबई से आया होता है, कोई कल स्विट्जरलैंड से लोग आ गए थे, जैसे उनको पता चला तो वो उनको शायद उसकी रसाई ना हुई। मगर ये कि मैं उनको ये कहता हूँ कि सेशन मैंने आपको देना, ये आपने सोचना है कि आपको एक चाहिए, दो चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का रिसीवर बड़ा अच्छा होता है। कल मेरा कोरियंस के साथ था, कोरिया के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने चीजें, क्योंकि क्लियर माइंड है ना उनको, रिपोर्ट की तरह, तो उन्होंने चीजें टक 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 कर ली। हो सकता है उनको 1 या 2 सेशन में उनके वो जो 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 मसले थे वो ठीक हो जाए। वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे वो, इसके अलावा उनके पास कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है। मुझे बड़ा आज कल पहला मेरा था उनके साथ, कोरियन के कॉलेज के साथ मेरा 1-to-1 सेशन थे। तो सारे बच्चे जो है ना वो आपके साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं, तो आप फोन पे या ऑनलाइन आप उनको दवाई तो नहीं खिला सकते, आप उनको इंजेक्शन तो नहीं लगा सकते, अपनी एनर्जी कनेक्शन में फ्रीक्वेंसी के साथ लेंगे। तो जो बंदा जितना आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच हो जाएगा ना, वो उतना फैज ले लेगा, वो उतनी एनर्जी ले लेगा, उतनी चीजें ठीक कर लेगा। कुछ लोगों को शायद 2 में भी फर्क पड़ जाए, कुछ लोगों को 4 में पड़ता है, ये डिपेंड ऑन देयर ओन कनेक्टिविटी। मगर मेरा ख्याल है 21 दिन के अंदर अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। ये तय है कि इसको रिपेयर करने का जो तरीकाकार है वो क्या किसी को बताया भी जा सकता है, या हर इंसान का रिपेयर का जो प्रोसेस है वो दूसरे से डिफरेंट होता है? सर हर इंडिविजुअल की प्रॉब्लम अलग है। आपने ये देखना कि ये इवल एंटिटी है। मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा है तो एक एनर्जी मेजर स्टिक होती है, ये आपके सामने मैं इसको दिखा दूं, इससे पता चलता है कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी कि उनकी ओवरऑल एनर्जी कितनी है, तो उनकी ओवरऑल एनर्जी इतनी है, उनकी हेल्थ एनर्जी इतनी है, उनकी इस वक्त उनकी ब्रेन एनर्जी इतनी है, उनकी सेंसिटिविटी लेवल, अक्सर जो नजर लगती है तो उससे आपकी सेंसिटिविटी लेवल जो है ना बहुत अप एंड डाउन हो जाता है। जो अगर आपका सेंसिटिविटी लेवल अप एंड डाउन हो गया ना, तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम चीजों में ना दुख तकलीफ आ गई, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों से सेंसिटिव होते जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिसीवर है वो कितना ऑन है अपने हीलर के लिए, और आप चीजों को लेते कितना आसान है। मगर मेरा ख्याल है कि कोई आम इंसान हो नॉर्मली, तो वो इतने दिनों में बिल्कुल रिपेयर हो जाता है। बिल्कुल सही है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इतने अच्छे तरीके से सारा गाइड किया, और बड़ा शानदार आप काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इसकी कामयाबी दे। और वो लोग जो आपसे रिपेयर के लिए जो है वो आए हुए हैं औरा के लिए, उनको भी अल्लाह जो है वो ये तौफीक भी दे कि वो अपनी, जिस तरह से आपने पॉजिटिविटी का जिक्र किया, जिस तरह से आपने, मुझे तो जो बड़ा एक वन लाइनर समझ आया वो ये था कि इस्लाम के अहकामात के मुताबिक अगर आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो आपका औरा जो है वो मुस्बत रहता है, और अगर आप उसके या मुखालिफ हो जाते हैं तो आप फिर जो है वो मनफी उसमें चले जाते हैं। लोगों की तारीफ़ करें, एक दूसरे से खुश हों, और नज़र बद जो है वो ना आपकी किसी को लगनी चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, और ख़ुद भी आप जो है वो बच के रहें। जैसे फेसबुक का बड़ा अच्छा जिक्र किया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।